پانچوں حکومتوں نے مل کر بھی پانچواں صوبہ نہیں بنایا۔ اس کی وجہ سے یہاں ایک احساس محرومی ہے۔ جنوبی پنجاب جو 10 اضلاع پر مشتمل ہے، سرویز کے مطابق اس وقت یہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے ہیں، اور خواندگی کے لحاظ سے بھی یہاں شرح خواندگی سب سے کم ہے۔ یعنی اگر میں فگر میں سمجھانا چاہوں تو اگر پنجاب میں 64% شرح خواندگی ہے تو جنوبی پنجاب میں یہ 42% سے کم ہے۔ آخر کیوں؟ سچی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاگیردارانہ سیاست ہوگی وہاں انسان ترقی نہیں کرتا، وہاں سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی، وہاں انسان کو عزت نہیں ملتی۔ جنوبی پنجاب خاص کر ملتان میں یہاں وزراء آئے ہیں، خود وزیر اعظم اس شہر سے بنا ہے، لیکن آج تک اس پوری ریجن میں کوئی میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی بڑی یونیورسٹی، کوئی نیا ہاسپٹل، کوئی میڈیکل کالج۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں تو ترقی کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ کرونا وائرس کے دوران بھی یہ علاقہ بہت متاثر ہوا۔ ایک طرف کرونا وائرس کی وبا اور دوسرے طرف فصلوں پر وبا ٹڈی دل کی صورت میں۔ لیکن کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ کرونا وائرس کے لیے باہر سے جو فنڈ حکومت نے لیا تھا اس میں کتنا پیسہ جنوبی پنجاب کو ملا ہے؟ خود صوبائی بجٹ میں اور مرکزی بجٹ میں جنوبی پنجاب کے 6 کروڑ عوام کے لیے جو دیا، کیا وہ پیسہ ان کو دیا گیا؟ آج میں خود دیکھ رہا ہوں جنوبی پنجاب میں زراعت تباہ ہو گئی، جو یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا۔ یہاں کاٹن تقریباً ختم ہو گیا، کپاس متاثر ہو گیا، گنا اور مکئی کے پیداوار میں بے انتہا کمی آئی ہے، اور یہاں کا کاشتکار اور زمین پر کام کرنے والا زراعت سے وابستہ کارکن وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورا ملک اس وقت ایک دلدل میں ہے، لیکن جنوبی پنجاب کے تو ہر گھر میں بالکل غربت ناچ رہی ہے، اور جنوبی پنجاب میں بے روزگاری عام ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے چہروں پر پریشانی اور مایوسیاں ہیں۔ کل میں نے اور آج میں نے اس پوری ریجن میں سفر کیا، بازاروں کو بھی دیکھا، لوگوں کے چہروں سے اس حکومت نے مسکراہٹیں چرا لی ہے۔ حال یہ ہے آج بھی وفاقی کابینہ میں بھی اور صوبائی کابینہ میں بھی اس علاقے کے بہت سارے وزراء موجود ہیں، لیکن وزراء کی فوج کے باوجود بھی اس ریجن کے لوگوں کی زندگی میں کوئی انقلاب، کوئی مثبت تبدیلی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر اس وقت ایک ایسا طبقہ مسلط ہے جو صلاحیت سے اور ویژن دونوں سے محروم ہے، اور یہ ہماری ناکامی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے تمام قوانین پر حکومت نے آنکھیں بند کر کے لبیک کہا، ٹپا لگایا، اور قوم کے ہاتھوں میں ایف اے ٹی ایف کے ہتھکڑیاں بھی ڈالی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا، اور وزیر خارجہ بہت خوش ہے کہ ایف اے ٹی ایف والوں نے ہمارے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ تو تعریف کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم گرے لسٹ سے نکلتے، لیکن مزید جون تک
پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کیا گیا، تو کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی؟ سب سے زیادہ مخالفت فرانس نے کی ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو اس میں بھی پاکستان تنہا ہے۔ FATF کے میٹنگ میں بھی پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا، اور حکومت میڈیا میں موجود، اعلانات کے حد تک موجود، وعدوں کے حد تک موجود، لیکن گراؤنڈ پر حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آبادی میں ہم سے بہت کم، جغرافیہ میں بھی ہم سے بہت کم، ترکی الیکٹرک کار بنا رہا ہے، سعودی عرب پر کمپیوٹر بنا رہا ہے، بنگلہ دیش سمارٹ فون بنا رہا ہے، سری لنکا بہت بڑا انڈسٹریل زون بنا رہا ہے، اور ہماری حکومت اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ان کا اسپیشلائزیشن بس اسی چیز میں ہے۔ تو میں یہ کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے 1000 دن گزر گئے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ان کی کارکردگی اور ماضی کو دیکھ کر 1000 دنوں کے بجائے اگر 1000 سال بھی ان کو مل جائے تو یہ حکومت کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہمارے معلومات کے مطابق آج پھر حکومت نے سمری تیار کی ہے، دفتر تک پہنچی ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں 20 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 20 لیٹر کا اعلان ہوگا اور پھر وزیر اعظم کہے گا کہ نہیں، میں 20 کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، 10% 10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، اور PTI کی حکومت ڈھنڈورا رہ کر جشن منائے گی کہ 20 کے بجائے صرف 10 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہوا۔ آج بھی نیفرا نے 9 پیسے فی یونٹ اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اور سب سے زیادہ بوجھ غریب انسان پر پڑتا ہے۔ جو VIP لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، ویسے خوشحال ہوں گے، لیکن جو عام پاکستانی ہیں 99%، اس کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ آج کی بات ہے کہ قصور میں ایک بیٹے نے اپنے باپ سے 200 روپے مانگے اور وہ نہیں دے رہے تھے، اور اس پہ انہوں نے اپنے بدبخت انسان نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اب یہ ایک ڈپریشن کی علامت ہے، اور پوری قوم کو اس مہنگائی نے بالکل پاگل بنایا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوٹ مار ہوگا، اس کے نتیجے میں فٹ پاتھوں پہ سونے والوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں لیکن بیزاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محترم صحافی حضرات، سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کرونا وائرس نے زیادہ نقصان پہنچایا یا اس حکومت کے غلط پالیسیوں نے زیادہ نقصان پہنچایا؟ اور آج اس سونامی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی کی علامت ہے، وہ سونامی بدنامی سے اور پھر اب گمنامی کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ سونامی سے اب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جن لوگوں نے 73 سال حکومت کی ہے، اس میں مسلم لیگ بھی ہے، اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، اس میں PTI بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہے۔ یہ ظالم جاگیرداروں کا، کرپٹ سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے۔ ان پارٹیوں پر ہمیشہ یہ مافیاز انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ ڈرگ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، ٹمبر مافیا ہے، اور جب یہ پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو یہی مافیاز
یہی مافیاز پھر اپنے مراعات میں، اپنے شوگر ملز میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی پراپرٹی میں اضافے کرتے ہیں۔ میں اس لیے عام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ مغلوں کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی آپ کے ملک کی سیاست پر وہی مغل شہزادے مسلط ہے، اور ان مغل شہزادوں کی سیاست میں کبھی بھی عام آدمی کو ترقی کا راستہ نہیں ملتا۔ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ رشوت دینے پر مجبور ہے اور سفارش ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔ یہاں میرٹ کی مسلسل وائلیشن ہے۔ آپ دفاتر میں جا کر بڑے منصبوں کو دیکھیں، اس میں یہی کرپٹ اشرافیہ کے شہزادے آپ کو نظر آئیں گے، ایوانوں میں یہی شہزادے نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی بازار میں جا کر بڑے پلازے کو دیکھیں، وہ ضرور کسی سیاستدان کا ہوگا اور کسی شہزادے کا۔ آپ ملک سے باہر جا کر لندن میں جائیں، فرانس میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، جہاں جہاں پاکستانیوں کے کوئی بڑے پلازے اور ہوٹل آپ کو نظر آئیں گے، وہ انہی سیاسی شہزادوں کے ہوں گے۔ تو ان کی سیاست کا سارا محور اپنی ذاتی مفادات اور خاندانی مفادات ہے۔ میں اس لیے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، نہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے، نہ اس ملک میں حقیقی سیاست ہے، نہ اس ملک میں عام آدمی کی ووٹ کی کوئی اہمیت ہے، اور 73 سالوں سے ایک ہی طبقہ تمہارے اوپر مسلط ہے۔ ان کا کردار ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہے، اور یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ماموں ادھر بیٹھا ہے، بانجی کو ادھر بٹھایا ہے، چچا ادھر موجود ہے اور بھتیجے کو ادھر بھیجا ہے، بڑا بھائی ایک پارٹی میں اور چھوٹے کو کسی اور پارٹی میں بھیجا ہے۔ ماشاء اللہ کا زمانہ ہو تو بھی یہی شہزادے ہوتے ہیں، نام نہاد جمہوریت ہو تو بھی یہی شہزادے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم عوام کو ان کرپٹ سیاستدانوں کی گرفت سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، جو کبھی بھی ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرتے ہیں۔ احتساب کا نعرہ صرف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ عوام کے غیظ اور غضب سے بچ جائے۔ کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے مفادات پر ضد نہیں آتے ہیں، یہ ہمیشہ باریوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کتنے بڑے وعدے کیے تھے، کتنے اعلانات کیے تھے، لیکن آج وہی لوگ پی ٹی آئی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے جن سے نجات کے لیے لوگوں نے پی ٹی آئی کا راستہ لیا تھا، اور پرانی حکومتوں میں بھی وہی لوگ ہیں۔ اس لیے اس ملک کو ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقی تبدیلی صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ آپ اب دیکھیے کہ اس ملک میں ایک مزدور کی وکالت ایوانوں میں ظالم سرمایہ دار کرتا ہے، اس ملک میں ایک کاشتکار اور محنت کرنے والے زمیندار کی وکالت ظالم جاگیردار کرتا ہے۔ ظالم کیسے مظلوم کی وکالت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ووٹ کی صورت میں عوام کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے۔ کاش ہماری قوم جان جائے اور ایک بار یہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے تاکہ اس نظام سے اس کو نجات مل سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے طویل جدوجہد اس لیے کی کہ ان ظالم اور ظالموں کے نظام سے عوام کو چھٹکارا ملے، لیکن یہ رنگ بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، اور دوبارہ عوام کے کندھوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہتی ہے۔ ہم عدل اور انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور عدل اور انصاف کی حکمرانی صرف اور صرف اللہ کی دین میں ہے۔ اللہ کا دین آئے گا، ہر انسان کو حق ملے گا۔ اللہ کا دن آئے گا، محمود اور ایاز ایک صف میں نظر آئے گا۔ اللہ کا دن آئے گا، ہر غریب کے بچے کو تعلیم اور ہر غریب کو علاج ملے گا۔ اللہ کا دین نافذ ہوگا، عدالتوں میں انصاف ملے گا۔ اللہ کا نظام آئے گا، غریب آدمی کو بھی اعلیٰ جگہوں پر بیٹھنے کا اور ایوانوں کے اندر جا کر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم انشاءاللہ آئیں گے جنوبی
पंजाब के जो मसाइल है हल करेंगे, और सुबह पंजाब, जनूबी पंजाब, जिस पर इन लोगों ने हमेशा सियासत की है, आवाम से वोट लिया है, फिर भूल जाते हैं, फिर वोट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आएगी, हम इस इलाक़े को एक अलहदा इंतज़ामी सूबे भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम रंग और नस्ल की बुनियाद पर तक़सीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन लोगों की ज़रूरियात की बुनियाद पर इंतज़ामी तक़सीम के हक़ में है। और हम इसलिए चाहते हैं कि ज़ुबान की बुनियाद पर तक़सीम न हो, रंग की बुनियाद पर तक़सीम न हो, कौमियत की बुनियाद पर तक़सीम न हो। पाकिस्तान एक यूनिट और एक वहदत है, लेकिन इंतज़ामी सूबे बनाने में कोई कबाहत नहीं है। और इसलिए इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के हवाले से अवाम का जो ख्वाब है, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर जमात इस्लामी ही करेगी। कल बावलपुर में हमारा जलसा था, और इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल के लिए और इस मुल्क में जुल्म और जबर की इस राज के ख़ात्मे के लिए, महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए 21 मार्च को जमात इस्लामी मुल्तान में एक ज़बरदस्त अवामी जलसा आम करेगी। और ये सुबह पंजाब के और ख़ासकर जनूबी पंजाब के अवाम के लिए एक उम्मीदों का, उनकी तमन्नाओं का एक बहुत बड़ा गैदरिंग होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जिस तरह हमारे हर जलसे और हर प्रोग्राम में अवाम का एक रुजू है, मुल्तान का जलसा भी मुल्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा साबित होगा इंशाअल्लाह। सेनेट के इलेक्शन में भी आप यकीन करें इंशाअल्लाह, सेनेट के इलेक्शन में भी जिन लोगों को पार्टियों ने टिकट दी हैं, उसमें कोई सहाफ़ी नहीं है, कोई बासलाहियत पाकिस्तानी नहीं है। एक ही सिफत हो, और वो ये कि किसके साथ दौलत ज़्यादा है। ज़र की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर लोगों ने टिकट तकसीम की है। और ख़ुद पीटीआई के अपने बंदे ने कहा है, ऐलान किया है कि 35 करोड़ में पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये पीटीआई के अपने बहुत ही अहम और मोतबर शख्सियत का ऐलान है, और जिसने ऐलान किया है कि मैं जाकर अदालत में भी साबित करूँगा। तो लिहाजा इस स्केल से आम आदमी को कुछ नहीं मिलता है। जमात इस्लामी ने भी मेरिट की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर, दौलत और ज़र की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर, तक़वा और सलाहियत की बुनियाद पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वोट मौजूद है, और इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि बाज़मीर मेंबरान हमारे उन उम्मीदवारान को वोट देंगे, इसलिए कि माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने उम्मीदवार खड़ा किया है तो लोगों ने हम पर एतमाद किया है। इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, और एक तमाशा है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी एक तरफ तो पीडीएम जो है हुकूमत के खिलाफ मुजामत करती नजर आ रही है, लेकिन पंजाब में जो है उन्होंने नून लीग और पीटीआई ने स्टेटमेंट कर ली, और इस सवाल से आप क्या कहें? देखिए, जहाँ मफादात हो वहाँ पर एक हो जाते हैं। हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि पीडीएम और पीटीआई में जो लोग फ़र्क करते हैं वो सादगी का मुज़ाहरा करते हैं। न इनके कल्चर में फ़र्क है, न इनकी सियासत में फ़र्क है, न इनकी तकरीरों में फ़र्क है, न इनके माजी में फ़र्क है। एक क्लब के लोग हैं, कुछ पीडीएम के नाम पे हैं और कुछ पीटीआई के नाम पे हैं। इस निज़ाम पर भी सबका इत्तेफाक है, स्टेटस को कायम रखने पर सबका इत्तेफाक है। अमेरिका और वर्ल्ड बैंक और IMF की ग़ुलामी पर सबका इत्तेफाक है। FATF के क़वानीन पर सबका इत्तेफाक है। सूदी निज़ाम पर सबका इत्तेफाक है। लिहाजा कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर इनके दरमियान इख्तिलाफ है? हाँ, कहीं न कहीं मफादात का टकराव हो, वहाँ पर इख्तिलाफ करते हैं। आपने बात किया है
हाल में अवाम जो है वो तो मजीद पिस जाएंगे, तो अवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, अवाम को वोट देना चाहिए जमात इस्लामी को। मैं हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो ये कि जमहूरी प्रोसेस हो, आईन में तब्दीली की जितने रास्ते हैं उसके मुताबिक तब्दीली हो, और मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए, अमरीत नहीं होना चाहिए। बाकी आईन के अंदर हुकूमतों की तब्दीली के जो रास्ते मौजूद है उसको इख्तियार करना पार्टी का हक़ है, हर पार्टी का हक़ है। जलसा जो इलेक्शन हुआ उस हवाले से थोड़ा बता दें, ये इलेक्शन कमीशन का भी बयान आ गया, सारा कुछ हुआ। डस्का में जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और वज़ीराबाद में भी लोगों ने वोट ख़रीदे हैं, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अपने क़वानीन पर अमल नहीं करवाया, और पैसे की बुनियाद पर लोग इलेक्शन को सिलेक्शन बनाते हैं। लेकिन डस्का में जो कुछ हुकूमत ने किया वो तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, इसलिए तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। हम इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार देखना चाहते हैं, बावसाइल देखना चाहते हैं, और हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद देखना चाहते हैं। FATF से नहीं निकल पा रहे, क्या कहेंगे इस पे? हुकूमत भी मतलब इक़दाम नहीं दावा करिए कर रही है, रियासती इदारे भी जो है वो कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जो है आपका FATF के दलदल में पहुंचना हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाअहली है, और हुकूमत की गलत खारिजा पॉलिसी है, और हुकूमत का सिर्फ एक ही विज़न है कि झूठ बोले और इतना बोले कि सच को कोई जगह ना मिले। लेकिन हकीकत में हर दिन जो आता है अवाम के लिए नए मसाइल, नए मुश्किलात और नई मुसीबतों के साथ दिन नमूदार होता है। आपने इंतजामी यूनिट की बात की है, यहाँ के पूरे रीजन में आपने दौरा भी कई दफा किया है। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि हमें लाहौर के तसल्लुत से निजात दिलाई जाए। जब ही क्योंकि वहाँ भी जागीरदार बैठे हुए हैं और आप जागीरदारा निज़ाम के खिलाफ हैं, लेकिन जब इंतजामी यूनिट बनेगा तो ज़ाहिर है तसल्लुत तो फिर किसी मरकज़ का होगा। यहाँ इंतजामी यूनिट कभी बाख्तियार नहीं हुआ करते, तो आप इस तरह तो लोगों को हक दिलाने की बजाय उनमें मज़ीद जो है उनकी मुश्किलात पैदा करें। यानी आप नहीं चाहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बने? इंतजामी यूनिट न बने जी, अलग बाख्तियार सूबा बनना चाहिए। जनूबी पंजाब का मतलब यही है ना जी। मैं जिस इंतज़ामी यूनिट की बात करता हूँ यही है कि जनूबी पंजाब को अपना सूबा, अलहदा सूबा बनना चाहिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो ये आपको समझना चाहिए। क्या हुआ? यहाँ मुल्तान में मंदिर की तामीर कर रहे हैं किले पर, तो उसमें हम भी मुखालफत कर रहे हैं। आवाम जो है और उलमा जो है वो जांच भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है देखिए, शरई लिहाज से मुसलमानों का पैसा मंदिर पर नहीं लग सकता, और हिंदू पैसा जमा करके अपने लिए कोई खुद जगह बनाएं तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो आपका पैसा है, मुसलमानों का पैसा है, उससे मंदिर बनाना जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर कोई वज़ीर अपने जेब से देता है तो दे दे, लेकिन मुसलमानों का पैसा मुसलमानों की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।